موضوع الدرس في إثبات المعاد والأدلة على ذلك سورة النازعات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. سورۃ النازعات میں سب سے پہلے جو ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی تھی. یا والنازعات غرقا والناشطات نشطا. یا تو ملائکہ جو سختی سے نکالتے ہیں ڈوب کر کافر کے روح کو نکالنا، والناشطات نشطا یا فرشتے جو گرا کھولتے ہیں مسلمانوں کے روح کی آسانی سے، والسابحات سبحا اور وہ ملائکہ جو آسمانوں پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں گویا تیر رہے ہیں. فالسابقات سبقا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں. فالمدبرات امرا اور وہ فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے اندر تمام امور کی تدبیر کا حکم نافذ فرمایا ہے، جو 4 فرشتے ہیں. تو ان 5 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی تھی. اور اس کے بعد فرمایا یوم ترجف الراجفۃ اور جس دن ہلا ڈالنے والی، فتتبعها الرادفۃ اور اس کے پیچھے آنے والی. کیا معنی ہے اس سے؟ نفخہ سور اولا اور نفخہ سور ثانیہ مراد ہے. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم، زلزلہ آ جائے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. اور اس کے پیچھے آنے والا کیا ہے؟ وہ نفخہ ثانیہ ہے. جب پھونکا جائے گا تو ساری اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اپنے قبروں سے کھڑی ہو جائے گی. قلوب یومئذ واجفۃ اس دن دلوں میں ڈر ہوگا. ابصارها خاشعۃ اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلیل ہوں گے. یعنی کافر یاد رکھو، کیونکہ مومن جو ہیں ان کے دل بھی مطمئن ہوں گے اور وہ راحت و آرام میں ہوں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر اس دن کی پریشانی ان کو کسی غم میں نہیں ڈالے گی، بلکہ ہر طرف سے ان پر اللہ کے فرشتے سلام کہتے ہوں گے اور وہ اللہ کے عرش کے نیچے آرام سے کھڑے ہوں گے. یہ کافر مراد ہے. قلوب یومئذ واجفۃ
جب دلوں میں ڈر جاگزی ہو، ابصارها خاشعۃ، شرمندگی اور ذلت سے آنکھیں جھک جائیں کہ اب آنکھیں اٹھا بھی نہیں سکتے کہ کیا بالغ کے سامنے منہ لے کے جائیں. یقولون انا، اور وہ کافر کہتے ہیں اچھا انا لمردودون فی الآخرہ، کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے زندگی میں سے. اذا كنا عظاما نخرا، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ. قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، اللہ نے فرمایا بدبختو، یہ تمہارا دوبارہ اٹھانا جو ہے یہ تو صرف ایک دفعہ ہمارا حکم ہے. حکم دینے کی دیر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سب کو اٹھا کے کھڑا کریں گے. اور وہ حکم کیا ہوگا؟ انما ہی زجرۃ واحدہ، وہ ایک چیخ ہوگی، ایک پھونک ہوگی، یہ پھونکی جائے گی. فاذا هم بالساہرہ، پھر ساری مخلوق اللہ کی جو ہے وہ کھلے چٹیل میدان میں کھڑی ہوگی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تاکہ ہم عبرت پکڑیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ دلیل ہے صدق نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، اور اس میں اشارہ ہے کہ میرے محبوب، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بھی حفاظت کر سکتے ہیں تو آپ کی بھی ابو جہل سے حفاظت کر سکتے ہیں. آپ کوئی غم نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچی تمہارے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو وادی مقدس میں جس کا نام طویٰ ہے. اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون کی طرف جائیں، وہ سرکش ہو گیا، حد سے نکل گیا ہے. یہ حکم فرعون کے لیے ہے چونکہ بڑا ان کا وہی تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام تو سب کے رسول ہیں، سب کے نبی ہیں. وَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور ان سے کہو کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پاک کروں. یاد رکھو تزکیے کا معنی پاک کرنا، جیسے زکوٰۃ کہتے ہو، زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کر دیتی ہے، اسی طرح تزکیہ جو ہے وہ اندر کے ہمارے میل کچیل اور غلط عقیدوں کو نکال کے پاک و صاف کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کے وظیفے میں فرمایا یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ میرا محبوب، میرا مولا، یہاں اس مکے میں، اسی سرزمین میں، انہی میں سے ایک رسول پیدا فرما جو ان پہ تیری کتاب کی آیتیں پڑھ کے سنائے، ان کو تیرے کتاب کی اور دانائی کی باتیں سکھلائے. وَيُزَکِّیہم، اور ان کے اندر کا تزکیہ کر کے دھو ڈالے، ان کے شرک، کفر، بدعات، خواہشات، شہوات کو مٹا ڈالے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. تو اللہ نے فرمایا آپ اس سے کہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اندر سے پاک ہو جاؤ. وَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور وہ کیسے ہوگا؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تمہیں تیرے رب کا رستہ دکھاؤں گا. وَتَخْشَىٰ، بس تو ڈر جا اپنے اللہ تبارک و تعالی سے. لیکن فرعون نے کیا کیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، بڑی نشانی یعنی عصا، کہ جب آپ عصا ڈالتے تھے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا. وہ نشانی بھی دکھلائی، ید بیضا بھی دکھلایا، لیکن فرعون نے نہ مانا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، کیا بن یعنی دل میں بھی تکذیب کی، وَعَصَىٰ اور عمل میں بھی نافرمانی کی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹ پھیری، اعراض بھی کیا اور اس کوشش میں لگ گیا کہ کیسے مقابلہ کیا جائے. اور وہ کوشش کیا تھی؟ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، سب کو جمع کیا، اس کے بعد ان کو پکارا اور کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یاد رکھو کہ فرعون نے الوہیت کا دعویٰ بھی کیا تھا اور ربوبیت کا دعویٰ بھی کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں جب وہ حد سے نکل گیا، جب وہ خود خدا بن بیٹھا تو فأخذہ اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے پکڑ لیا اس کو، عذاب میں پکڑنا.
الآخرۃ والاولی، یعنی ایسا انتقام لیا جو آخرت میں بھی اور اول میں بھی، کیا مانا یعنی دنیا میں بھی غرق کر دیا اور آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا، لیکن آخرت کو مقدم کیا، جو اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ دنیا کا عذاب تو پھر بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب جو ہے وہ دائمی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مدنی، آپ کو یہ ہم نے قصہ کیوں سنایا ہے؟ تاکہ آپ اپنی امت کو بتلائیں ان فی ذالک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بڑی عبرتیں ہیں لمن یخشی، لیکن عبرت ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈر جاتا ہے۔ اب اللہ نے قیامت کا اس بات اور اپنی قدرت کاملہ کے دلائل کا ذکر فرمایا، فرماتی ہیں میرے بندے غور تو کرو، انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنانا بڑی بات ہے یا آسمانوں کا بنانا؟ تو جو آسمانوں کو بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ دیکھو کیسی آسمان بنا دیے، رفع سمکہا، کتنا اس کو اونچا کر دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، رات کو ظلمت والی بنا دیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور دن کو روشن کر دیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورج کا نظام پیدا فرما دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، علماء فرماتے ہیں اس سے مراد دہا کا معنی بچھانا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ایسا دہا کیا کہ اس سے پانی نکالا اور اس سے تمہارے جانوروں کے لیے چراگاہیں پیدا فرما دی، یہ دہا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں بچھانا بھی مراد ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ نے زمین پہلے پیدا فرمائی پھر آسمان بنائے، لیکن بچھایا زمین کو بعد میں کیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا، اللہ نے اس زمین سے تمہارے لیے پانی نکالا، وَمَرْعَاهَا، اور مرعا مانا چراگاہیں، تمہارے جانوروں کے لیے چرنے کا چارہ، کیونکہ جانور بھی تو تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، کسی پہ سواری کرتے ہو۔ مَتَاعًا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کا بوجھ رکھا، ایسے سخت پہاڑ پیدا کیے، پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ متاعا لکم ولانعامکم، تم بھی نفع اٹھاؤ اور تمہارے جانور بھی نفع اٹھائیں۔ تم جو ہے دانے سے، گندم سے، اشجار سے، ثمار سے، اور تمہارے جانور جو ہیں وہ گھاس سے، وہ چراگاہوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو پہاڑ اتنے دیکھیں کہ اللہ نے کیسے مضبوط بنائے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ بنائے اور ملائکہ نے دیکھا کہ ایسے پتھر، ایسا پہاڑ ایک بڑے بڑے میلوں میں پھیلے ہوئے، اور بعض پہاڑ جو ہیں وہ تو 20-20، 25-25 ہزار فٹ بلند ہیں، اور بعض پہاڑ جو ہیں ان کے سلسلے جو ہے وہ میلوں تک چلے جاتے ہیں، جیسے ہمالیہ ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا یہ تو بہت بڑی سخت چیز ہے، کیا آپ نے ان پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز پیدا فرمائی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل پیدا۔ یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لوہا دیکھو، اس لوہے سے پہاڑوں کو بھی توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ دیکھا نہیں اب کیسے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں؟ پورے پہاڑوں کو مٹی میں ملا دیا گیا۔ جب لوہا دیکھا تو انہوں نے کہا یا اللہ واقعی یہ لوہا تو بڑا سخت ہے، کیا اس سے بھی کوئی سخت چیز آپ نے پیدا فرمائی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں بالکل آگ ہے، لوہے کو ڈالو آگ میں پانی بن جائے گا۔ دیکھا نا کیسے بٹھیاں لگی ہوتی ہیں، کیسے آگ میں پگھلاتے ہیں لوہے کو، پھر جدھر چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں، پانی بن جاتا ہے۔ کہا یا اللہ یہ آگ تو بڑی سخت تھی، اب اس آگ سے بھی آپ نے کوئی سخت مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں پانی ہے، ڈالو پانی آگ پہ۔ پانی آگ پہ ڈالا تو آگ بجھ گئی۔ اللہ میاں واقعی یہ تو بڑی سخت چیز ہے، یہ تو آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ اللہ فرمایا ہاں میں نے وہ بھی پیدا کی۔
فرشتے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ ہوا ہے، میں نے وہ ہوا پیدا کی ہے کہ جس سے یہ پانی جو ہے یہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ہوا پیدا فرما دی ہے، لیکن ہواؤں سے بھی کوئی زیادہ سخت اور زیادہ طاقتور چیز ہے؟ انہوں نے ہاں وہ ابن آدم ہے، وہ انسان ہے، جب وہ صدقہ کرتا ہے چھپا کے میرے راستے میں تو اس کی قوت و طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے، پھر ہواؤں پر بھی اس کی حکومت ہوتی ہے، ہوا بھی اس کے تابع ہوتی ہے، پھر سلیمان تخت پہ بیٹھتا ہے اور ہوا اڑا کے لے جاتا ہے، سب ہوائیں، انسان بات کرتا ہے اور ہوا آگے پہنچا دیتی ہے، ہر چیز اس کے تابع۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا والجبال ارسا متاعا لکم وللانعام۔ اب آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یاد رکھو الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ گئی چورا چورا کر دینے والی بڑی چیز، طامہ مانا ریزہ ریزہ کرنے والی، توڑ کے چورا چورا کر دینے والی چیز۔ یہ طامہ جو ہے یاد رکھو یہ بھی قیامت کا نام ہے، جیسے قیامت کے کئی نام ہیں، الحاقۃ مالحاقۃ، اور کہیں فرماتی ہیں القاریۃ مالقاریۃ وما ادراک مالقاریۃ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فرمایا کہ اس کا نام قیامت ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، اور کہیں اس کا نام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الساعۃ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور کہیں اس قیامت کا نام رکھا گیا یوم الفصل جمعناکم والاولین ان یوم الفصل کان میقاتا، سب قیامت کے دن ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آ گئی آنے والی اور چورا چورا کر دینے والی، اس سے مراد جو ہے وہ نفخہ ثانی ہے۔ بنو اسرائیلی کتب میں روایت میں واقع آتا ہے کہ ایک بندہ تھا اور اللہ رحمت کرے گناہ گار تھا، ہر بندہ گناہ گار ہے، اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے، کلنا خطاؤن، ہم سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اللہ نے فرمایا میرے لیے بہترین گناہ گار وہ ہوتے ہیں جو پھر میرے دروازے پہ گر کے توبہ کرتے۔ یہ توبہ کرنا جو ہے اللہ کو اتنا پسند ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی مخلوق گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ اور مخلوق پیدا کرے، کہ اللہ نے بخشنا بھی تو ہے نا، تو ہم گناہ گار ہوں گے تو بخشے گا نا، ہم توبہ کریں گے تو اللہ توبہ قبول فرمائیں گے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ گناہوں میں پڑ جاؤ، جہاں وہ ستار ہے غفار ہے وہاں وہ قہار بھی تو ہے نا، عزیز ذو انتقام بھی تو ہے نا، ایمان بین الخوف والرجاء کا نام ہے کہ ڈر بھی ہو رحمت کی امید بھی۔ خیر وہ بندے کی جب موت کا وقت آیا اسے اپنی اولاد کو بلایا، اس نے کہا بات سنو، میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا اللہ کی نافرمانی کا، اب مجھے خدا کے دربار میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایسا کرو جب میں مر جاؤں نا مجھے جلا دینا، مجھے جلا دینے کے بعد وہ میری راکھ جو ہو آدھی راکھ کو تم ایسا کرنا کہ دریاؤں میں بہا دینا اور آدھی راکھ جو ہے ہواؤں میں اڑا دینا، تاکہ جب میں راکھ بن گیا دریاؤں میں بہ گیا ہواؤں میں اڑ گیا تو اب میں دوبارہ تھوڑا پیدا ہوں گا۔ اب جب سارا ہو گیا وہ مر گیا، اولاد نے وصیت پہ عمل کیا، اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندے کھڑے ہو جاؤ، اب دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تم نے یہ کیوں کیا؟ کیوں ایسی بات کی؟ کیا تمہارے جل جانے کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہوں؟ کیا میں ہواؤں کو حکم نہیں دے سکتا؟ میں دریاؤں کو حکم نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا اللہ میاں تیرے عذاب کے ڈر سے
میں نے کیا تھا ایسا ہو جائے گا تو پھر میں شاید دوبارہ نہیں اٹھوں گا اور عذاب سے بچ جاؤں گا. اللہ بولا تم نے میرے ڈر سے یہ کیا ہے تو جاؤ میں نے بھی تمہاری مغفرت کر دی. جو ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ڈر اللہ کا دل میں ہو، بندے کا ڈر نہ ہو. اس لیے اللہ پاک نے فضا جاءت الطامۃ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ. اللہ فرماتے ہیں جس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ اس نے کیا. جو کچھ کیا ہے نا دنیا میں آپ نے عمل کیا ہے، کمایا ہے، اب تو فکر ہی کوئی نہیں. لیکن قیامت والے دن سب کچھ سامنے آ جائے گا، نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ فرمائیں گے پڑھو اپنے کتاب، پڑھو نامہ اعمال. جب پڑھیں گے تو کہیں گے یا لیتنا ما لہذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللہ فرماتے ہیں جب وہ پڑھے گا حیران ہوگا کہ میرا ذرہ ذرہ میرے سامنے آ گیا. یاد رکھو کہ قیامت پر ایمان لانا جو ہے یہ بنیاد ہے. یعنی اگر قیامت میں ایمان نہیں ہے تو پھر خدا پر بھی ایمان نہیں ہے. کیوں؟ اگر دنیا میں بھی کافر مزے کریں پھر آخرت میں بھی مزے کریں تو خدا کا عدل کہاں گیا؟ تو لازمی بات ہے نا کہ ایک عالم آئے گا جب اللہ ایمان والوں کو عزت دیں گے اور کفار کو ذلت دیں گے. اور پھر قیامت پر ایمان بھی ایسا ہو جو درجہ یقین پہ پہنچ جائے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور یہ قیامت کب ہوگی؟ جب فساد عالم ہوگا. یاد رکھیں کہ بڑے بڑے محققین علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے 4 چیزیں رکھی ہیں. آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، خاک بھی ہے. اب ان میں جب فساد آتا ہے، مثلا وہ آگ والی قوت بڑھ جاتی ہے تو بخار ہو گیا. اگر وہ پانی والے اثرات بڑھ جاتے ہیں تو آدمی پہ فالج گر جاتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے. اگر آدمی کے اندر وہ مٹی والا عنصر زیادہ ہو جاتا ہے تو خشکی اور یبوست پیدا ہو جاتی ہے، بدن ٹوٹنے لگ جاتا ہے، جلد خشک ہو جاتی ہے اور پھر خارج کی بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب ہوا ہے اگر وہ بدن میں زیادہ ہو گئی تو ریاح پیدا ہو گئے، جوڑوں میں درد شروع ہو گیا، وجع المفاصل پیدا ہو گئی. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں جب ان کا نظام بگڑتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے یہ عالم اصغر ہے اسی طرح پوری عالم دنیا جو ہے اس کا بھی ایک نظام ہے، اس کا بھی ایک مزاج ہے. جب وہ بگڑے گا تو پورا عالم تباہ ہو جائے گا. جیسے تمہارے اندر بگاڑ آنے سے بیماری آتی ہے، اس کے اندر بھی جب بگاڑ آئے گی. اسی لیے ہے نا کہ جب تک اللہ کا کعبہ ہے یہ نظام عالم قائم ہے. جس دن خدا کے کعبے کو نعوذ باللہ گرا دیا گیا تو نظام عالم بھی درہم برہم ہو جائے گا. اور ایسا ہوگا. میرے آقا نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے کہ انی لانظر، گویا میں اس بندے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، سیاہ فام ہوگا اور پتلی پتلی باریک پڈلیوں والا ہوگا اور اللہ کے کعبے کو گرائے گا. تو یہ بھی ایک نظام عالم ہے نا جی. اور پھر اللہ نے یہ دنیا ہمارے قریب، دنیا مانا دونوں قریب قرب سے ہمارے قریب دنیا ہے، اور یہ دنیا انسان کے لیے، انسان جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے. جب انسان ہی نہ رہا پھر دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عالم کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عالم بھی فنا ہو جائے گا.
اب قیامت میں انسان سب کچھ یاد کرے گا، لیکن اس وقت یاد کرنے کا کیا فائدہ بھائی؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، اور اللہ جہنم کو ظاہر کر دیں گے جو دیکھے، جو دیکھنا چاہو دیکھ لو کہ اب جہنم سب کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے اور جہنم بھی پیدا کر دی ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ بعض فرق ضالہ ہیں، معتزلہ کے فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں جنت حق ہے جہنم حق ہے، لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئی، اللہ قیامت میں پیدا کریں گے، لیکن غلط بات، اللہ نے پیدا کر دی ہے اور حضور پاک نے خود جنت کی سیر فرمائی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی کہ جب حضور پاک نے خود جنت دیکھی، جنت میں داخل ہوئے، حضرت عمر کا گھر دیکھا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو ظاہر فرمائیں گے، اس لیے فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن یری۔ اچھا کسی جگہ تھا للغاوین، گمراہوں کے لیے، یہاں ہے ہر دیکھنے والے کے لیے۔ کیوں؟ جہنم جو ہے دیکھنے میں تو سب کو نظر آئے گی نا، جہاں کافر دیکھیں گے وہاں مسلمان بھی دیکھیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن یری۔ اب یاد رکھو آگے اللہ نے دو انسانوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بس جو شخص جو ہے اس نے سرکشی کی اور حد سے نکل گیا۔ اب سرکشی بھی یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے قوت نظریہ اور ایک ہے قوت عملیہ۔ قوت نظریہ کا معنی یہ ہے کہ اعتقادات میں تجاوز کر جائے، ایک کے بجائے دو خدا مان لے، خدا کے بیٹے مان لے، خدا کی بیوی مان لے، یہ قوت نظریہ کا بگاڑ ہے۔ اور قوت عملیہ کا بگاڑ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کو نہ مانے، یہ قوت عملیہ کا بگاڑ ہے۔ اس لیے علماء نے بتایا کہ اما من طغیٰ، جس نے سرکشی کی، قوت نظریہ میں بھی قوت عملیہ میں بھی۔ اور کیوں؟ وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے اس دنیا کی زندگانی کو ترجیح دی کہ بھئی جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، دنیا میں عیش کرو، کھاؤ پیو، اس کے بعد کیا ہے، کس نے دیکھا ہے کیا ہوگا، بابر عیش کوش، عالم دوبارہ نیز، پھر یہ دوبارہ عالم نہیں ہوگا۔ تو جس نے دنیا کو ترجیح دی، سرکشی اختیار کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان الجحیم ہی المأوی، پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ۔ یاد رکھو جہیم جو ہے یہ جہنم کا نام، اس کا نام جہیم بھی ہے، اس کا نام جو ہے سعیر بھی ہے، اور جہنم کا آگ کا نام جو ہے، جہنم کا نام لظا بھی ہے، انہا لظا نزاعۃ للشوی۔ تو جیسے قیامت کے کئی نام ہیں، جہنم کے بھی کئی نام ہیں، نعوذ باللہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تاکہ جنت پھر اس کا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اس نے ایک بار اس کو یہ خوف ہے کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے اور میں نے خدا کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ، اور نفس کو اس نے کچل دیا۔ نفس خواہش کرتا ہے نا جی، شراب، کباب، شباب، لذات، شہوات، خبردار یہ حرام۔ جو نفس نے خواہش کی اس نے اس کو کچل دیا، انہوں نے کہا نہیں، جو اللہ کا حکم ہے ہم اس پہ چلیں۔
اب اس کے لیے صلہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، لوٹ آنے کی جگہ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا میرا مدنی يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی کب ہوگی۔ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا، آپ کس چیز میں پڑے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، چھوڑیں ان کو ان کے حال پہ۔ بس ایک بات یار، اِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا، سب نے اپنے رب کے پاس آنا ہے، لیکن قیامت کب ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب ہوگی وہ گھڑی۔ انما انت منذر من یخشاها، میرا مدنی آپ تو ڈرانے والے ہیں لیکن اس کو جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اور جب قیامت آئے گی کأنہم یوم یرونہا، ایسے سمجھیں گے کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہیں گے بھائی وہ تو دنیا کی زندگی میں ایک شام تھی یا جیسے کہ صبح، اتنا وقت ہم نے گزارا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں قبر کی زندگی ان کو تھوڑی نظر آئے گی، لیکن پہلا قول راجح ہے علماء کے نزدیک کہ جب وہ قیامت آ جائے گی باقی رہنے والی کہیں گے یار ہم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا، معلوم ہوتا ہے ایسے جیسے شام سے بس رات ہو گئی یا صبح سے شام ہو گئی، اتنی وقت کا نظر آئے گا۔ لیکن اب جب قیامت آ گئی تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان فرماتے ہیں قوله تعالی والجبال ارساها، ارساها کا کیا معنی؟ کررها واثبتها واکدها في اماکنها وهو الحکیم العلیم الرؤوف بخلقه الرحیم۔ یاد رکھیں کہ پہاڑوں کو جمانا، پہاڑوں کو ثابت رکھنا، پہاڑوں کو میخیں بنا کے لگا دینا، کیوں؟ وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اب دیکھو نا ساری دنیا میں تو پہاڑ نہیں ہوتے نا، کسی ملک میں پہاڑ ہیں کسی میں نہیں ہے، تو اللہ جانتے ہیں کہ میں نے کہاں میخ لگانی ہے تاکہ دنیا کا نظام جو ہے وہ قائم رہے اور زمین جو ہے وہ حرکت نہ کر سکے۔ جب اللہ نے پیدا کیا تو زمین میں حرکت تھی، اگر زمین میں حرکت ہوتی تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال الامام احمد حدثنا یزید ابن ہارون قال اخبرنا العوام ابن حوشب عن سلیمان ابن ابی سلیمان عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الارض جعلت تمید، جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو مضطرب تھی، فخلق الجبال، اللہ نے پہاڑ پیدا کی، فالقاها علیہا، پھر اللہ نے پہاڑوں کو زمین پہ رکھا، فاستقرت، زمین جم گئی، فتعجبت الملائکۃ من خلق الجبال، اب فرشتے جو تھے وہ تعجب کرنے لگے کہ یا اللہ آپ نے ایسی سخت اور ایسی بھاری اور وزندار چیز بنائی ہے۔ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ، مولا آپ کی مخلوق میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ نعم، ہاں ہے، الحدید، لوہا، جو پہاڑوں کو بھی توڑ ڈالے گا۔ قالت یا رب فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنَ الْحَدِيدِ، کیا آپ کی مخلوق میں لوہے سے بھی سخت چیز ہے؟ فرمایا کہ نعم، النار، آگ ہے۔ قالت یا رب فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنَ النَّارِ، آپ کی مخلوق میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو آگ سے بھی زیادہ سخت ہو؟ اللہ فرمائیں گے کہ ہاں پانی ہے۔
قالت یا رب فعل من خلقک شیء اشد من الماء، آپ کی مخلوق میں پانی سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہے؟ اللہ فرمائے گے کہ ہاں الريح ہوا ہے. قالت یا رب فعل من خلقک شیء اشد من الريح، کیا آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. ابن آدم، آدم کا بیٹا، یتصدق بیمینہ یخفیہا عن شمالہ. مسند امام احمد میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا، مانا چپکے سے دیتا ہے، ریا نہیں کرتا، شہرت نہیں کرتا، دکھلاوا نہیں کرتا ہے. وقال ابو جعفر ابن جریر حدثنا ابن حمید قال حدثنا جریر عن عطاء عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما خلق اللہ الارض کمست وقالت تخلق علی آدم وذریته یلقون علی نتنهم ویعجلون علی بالخطایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین جھگڑنے لگی اور کہا کہ مولا آپ نے آدم اور آدم کی اولاد پیدا کی ہے جو میرے اوپر آئیں گے، گندگیاں پھیلائیں گے، گناہ کریں گے، فساد کریں گے. فأرسى اللہ بالجبال، اللہ نے پہاڑ رکھ دیے. فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون، بعض پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، بعض نظر نہیں آتے. وكان اول قرار الارض كلحم الجذور اذا نهر يختلج لحمه، زمین ایسے تڑپنے لگی کہ جیسے جانور کو ذبح کرو نا، ذبح کے بعد جانور تڑپتا ہے، لیکن جب پہاڑ رکھے گیا تو جم گئی. لیکن یہ روایت جو ہے انتہائی غریب ہے. متاعا لکم ولانعامکم ایدہ الارض فانبع عیونہا، اللہ نے زمین کو بچھایا، پھر اس کے چشموں کو ظاہر کیا. وَأَظْهَرَ مَكْنُونَهَا، اور جو اس کے اندر نعمتیں چھپی تھیں ان کو ظاہر کیا. وَأَجْرَى أَنْهَارَهَا، اس میں نہریں جاری کی. وَأَنبَتَ زُرُوعَهَا وَأَشْجَارَهَا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں درخت پیدا کیے، اس میں سبزیاں پیدا کی، پھل پیدا کیے. وَسَبَتَ جِبَالَهَا لِتَسْتَقِرَّ بِأَهْلِهَا وَيُقِرُّ قَرَارَهَا، پہاڑ پیدا کیے تاکہ زمین ثابت رہے. كُلُّ ذَلِكَ مَتَاعًا لِخَلْقِهِ، یہ سب چیز انسان کے نفع کے لیے ہے. وَلِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَنْعَامِ، اور تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے ہے. الَّذِي يَأْكُلُونَهَا، کہ بعض جانور تم کھاتے بھی ہو. وَيَرْكَبُونَهَا، اور بعض پہ تم سواری بھی کرتے ہو. مدت احتیاجہم الیہا بِهَذِهِ الدَّارِ اِلَىٰ أَن يَنتَهِيَ الْأَمَدُ يَقْتَضِيَ الْأَجَلُ، تب کہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے. اب یاد رکھیں کہ ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ عمرے کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتایا جائے کہ بھئی یہ عمرہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، تفصیل کیا ہے، احکام کیا ہے، ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں. کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے الحمدللہ کہ اس دور میں کائنات کے ذرے ذرے سے لوگ عمرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ عمرے کا حکم قرآن میں بھی ہے، حدیث مبارک میں بھی ہے، اور عمل محمد مصطفیٰ اور عمل صحابہ میں بھی ہے. یعنی ایک ٹھوس موجود. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ نے فرمایا حج عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. عمرے کا ذکر موجود ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کیا آپ نے
پھر مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یہ درمیان میں جو ہے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بار بار عمرہ کرنے والے کو 2 انعام ملتے ہیں. ایک اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ایک اس کے غریبی کو بھی مٹا دیتے ہیں. حتیٰ کہ علماء نے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی غریب ہے، مسکین ہے، اس کے رزق میں، مال میں، کاروبار میں برکت ہو، کہتے عمرے کرے. جتنے عمرے زیادہ کرے گا اتنا زیادہ برکت ہو. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ خود آمنہ کے لال حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے. حضور پاک نے خود اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے. اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ 4 عمرے ذوالقعدہ میں تھے. ایک عمرہ حضور پاک نے کیا ہے حدیبیہ کے واقعے میں، جب تشریف لائے کافروں نے روک دیا، واپس چلے گئے. پھر عمرۃ القضا، پھر قضا کرنے کے لیے عمر رسید لائے. اسی طرح ایک عمرہ حضور نے اپنے حج کے ساتھ بھی کیا ہے، چونکہ حج قران تھا، عمرے اور حج دونوں کا احرام تھا. اسی طرح ایک عمرہ حضور پاک نے جیرانہ سے، یہ جو اب طائف کے رستے میں آپ جائیں، جبل نور سے آگے نکلیں تو جیرانہ بڑی مشہور جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں فتح حنین کے بعد حضور پاک نے قیام فرمایا اور مال غنیمت تقسیم کیا. آپ نے وہاں سے بھی عمرہ کیا اور رات رات میں عمرہ کیا. اس لیے بہت صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور نے عمرہ کیا ہے کہ نہیں کیا. صحابی کہتے ہیں کہ ابا اتنی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ رات یہیں تھے، یعنی رات میں گئے، رات میں واپس آ گئے. اور عمرے کے لیے یاد رکھیں کہ سب سے افضل، سب سے اولا وہ عمرہ ہیں جب آپ اپنے ملک سے آتے ہو، اپنے مقام میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں. وہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے. اور قادمن الی مکہ تھا، گویا آپ مکے آ رہے ہیں. اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ 5 میقات مقرر کر دو. ان میقات میں سے کوئی آدمی بغیر احرام کے نہ جائے. اور وہ 5 میقات کون سے؟ ایک تو مدینہ منورہ ہے، اب پیر علی کہتے ہیں، اصل میں ذوالحلیفہ ہے. اسی طرح سے قرن المنازل ہے، جحفہ ہے. اسی طرح سے یلملم ہے. یہ 5 میقات، یا ان 5 کے محاذات میں جب آدمی آئے اور مکے میں آ رہا ہے تو احرام باندھ کیا. اور احرام باندھنے کی یہ درمیان میں کیا آواز ہے؟ یہاں کوئی آواز ہے؟ باہر سے تو نہیں آ رہی نا؟ ہاں جی، باہر سے. چلو خیر، درود شریف پڑھیں بس ٹھیک ہے. مر کے نہ پڑھا کریں درود شریف، شوق سے پڑھیں. جب کوئی کہے درود شریف پڑھو تو شوق سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک سے. اب جناب سمجھیں کہ جب آپ میقات پہ آ گئے، یا مثلا ہوائی جہاز پہ آ رہے ہیں کراچی سے، اسلام آباد، لاہور، کسی سے، تو اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھو. احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. صابن سے کریں، خوشبو سے کریں، شیمپو سے کریں، کسی چیز سے کریں. اپنی حجامت بنانا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، سب تیار ہو کے غسل کر کے 2 چادریں پہنے. افضل یہ ہے کہ دونوں چادریں آپ کی سفید ہوں، اور 2 چادریں کے پہننے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ ہے سنت الاحرام.
اچھا اگر فرض محال عصر کے بعد آپ آئے ہیں، نہ پڑھو نماز. آپ کی فلائٹ فجر کی نماز کے بعد ہے، نہ پڑھو. کیونکہ اوقات مکروہ میں نماز نہیں پڑھنی ہے. اچھا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، فجر کی نماز پڑھی، آپ نے سر سے کپڑا اتار دیں اور لبیک اللہم لبیک وہی نیت کر. اور جب آپ احرام کے لیے 2 رکعت پڑھتے ہیں سر پہ کپڑا ڈال کے پڑھیں. ابھی آپ کا احرام شروع نہیں ہوا، بلا وجہ اپنی نمازوں کو مکروہ نہ کریں. سر پہ کپڑا ڈال کے 2 رکعت پڑھیں. افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں. جب سلام پھیر لیں کپڑا اتار لیں اور لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کم از کم 3 دفعہ پڑھیں. اور مرد جو ہے وہ زور سے پڑھیں اور عورتیں جو ہے وہ آہستہ پڑھیں. عورت بھی غسل کرے گی، حتیٰ کہ اگر عورت کو حیض ہے تب بھی غسل کرے لیکن نماز نہ پڑھے اور وہیں سے نیت کر لے لبیک بعمرۃ اور لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آ جائیں. اب جب آپ مکے میں پہنچ جائیں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ غسل کرنا ہے تو کر لیں لیکن سادے پانی سے، خوشبو والا صابن نہ لگائیں. وضو کرنا ہے صرف وضو کر لیں، کعبۃ اللہ میں تشریف لے آئیں اور دایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور اس کے بعد سیدھے کعبہ شریف میں آئیں، کیونکہ مسجد الحرام کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے کہ آدمی جب بھی داخل ہو طواف کرے. اگر طواف نہ کر سکے تو پھر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، ورنہ اس کا تحیہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف ہے. اب آپ آرام سے آ جائیں اور حجر اسود، یہ سامنے حجر اسود ہے، ایسے کھڑے ہوں کہ گویا آپ کا کندھا اس کے اس کنارے کے برابر میں ہے. وہی آپ نے دل میں نیت کر لی، تھوڑا سا آگے ہوں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اگر موقع مل جائے تو سبحان اللہ بوسہ دیں، بوسہ دینا سنت ہے. اور پھر سیدھے ہو کے کندھا نکال کے اب آپ نے چلنا ہے اور رمل بھی کرنی ہے جیسے پہلوان اکھاڑے میں آتا ہے. رمل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوڑ لگاؤ، نہیں، آہستہ 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 چلیں. اور اگر رش ہے نہیں کر سکتے، مجبور ہے، آدمی اتنی ہے کہ آدمی بازو ہلا ہی نہیں سکتا، تو آپ رمل کریں گے اور کندھا جو ہے وہ 7 چکروں میں ننگا رکھیں گے. حجر اسود سے شروع کریں گے. اگر موقع ملے تو رکن یمانی پہ دایاں ہاتھ لگائیں گے. اللہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا مانگے. پھر حجر اسود بھی آگے اللہ اکبر وللہ الحمد، 1 چکر پورا ہو گیا. اگر بھولنے کا خطرہ ہے اپنی انگلی پہ شمار کرتے جائیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے آپ سے. جب 7 چکر پورے ہو جائیں مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں. یہ نفل نہیں ہے، یہ واجب الطواف ہے. اور باقی ائمہ کے نزدیک یہ 2 رکعت سنت ہے. 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد مقام ملتزم کہتے ہیں حجر اسود سے لے کر کعبے کے دروازے کی جو لکڑی ہے اس کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے. اور یہ مقام مستجاب ہے کہ یہاں جو بھی دعا مانگی جائے شریعت کے خلاف نہ ہو تو اللہ ضرور پوری فرماتے ہیں. ہر حال میں پوری ہوتی ہے، یقین سے دعا مانگے.
دعا مانگنے کے بعد زمزم پیے، بیٹھ کے پیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیے، 3 سانس لے کے پیے، اور زمزم پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہے دعا کریں، زمزم کے بعد وہ دعا منظور و مقبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، زمزم کے بعد زمزم صرف شفا نہیں ہے، شفا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ سے اپنی جو مشکل حل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ کرنے کے بعد آپ صفا کی طرف جائیں اور وہی راستہ اختیار کریں جو حضور پاک نے کیا ہے۔ یہاں آج کل سبز لائٹ لگی ہے نا، یہ راستہ ہے، اور وہاں ستونوں پہ لکھا ہوا بھی ہے۔ اسی کے درمیان سے گزر کے آپ صفا پہ جائیں اور کہیں ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور صفا پہ کھڑے ہو کے جتنی لمبی مرضی آئے دعا مانگیں، باقی اشارے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، دعا مانگیں اور یہ آیت پڑھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور جن کو یاد ہو تو وہ کلمات بھی پڑھیں جو حضور نے پڑھے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ اعز جندہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ۔ نہ ہو یاد کوئی ضروری نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب صفا سے اتر کے مروہ کی طرف جائیں، آرام سے چلیں، جب لائٹیں سبز کے درمیان میں آئیں تو ذرا تیز ہو کے چلیں، دوڑنا نہیں ہے، جھپٹ کے چلنا ہے، ذرا تیز ہو کے چلنا ہے۔ پھر مروہ پہ پہنچ جائیں، ایک چکر آپ کا ہو جائے گا، مروہ سے واپس صفا پہ آئیں گے، آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے، یعنی صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ ختم کریں گے۔ کتنے چکر ہوں گے؟ 7 چکر ہوں گے۔ ختم کرنے کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں، اور اگر بال بڑے ہیں تو آپ چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا بھی کٹا سکتے ہیں، یعنی اتنے بال ہیں تو اتنے بال سارے سر کے کاٹ لیں، یہ نہیں کہ 2 بال ادھر سے اور 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے، یہ نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں، حضور پاک نے ہمیشہ اس طرح پھروایا، حج کے بعد بھی حضور نے اس طرح پھروایا ہے، اور اس طرح پھروانے والوں کے لیے حضور پاک نے 3 دفعہ دعا فرمائی ہے، اور بال کٹانے والوں کے لیے 1 دفعہ دعا فرمائی۔ اب جب آپ نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، بال کٹا لیے، سب پابندی ختم ہو گئی، اب آپ احرام اتار دیں، اپنے کپڑے پہنیں، اب خوشبو بھی حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے، ہر چیز جو اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے۔ تو یہ مختصراً عمرے کے بارے میں نے عرض کر دیا ہے۔ چادروں کے بجائے تولیے باندھنے جائز ہے، لنگی ہے تب بھی جائز ہے، اور عورت اگر حیض میں ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتی، وہ اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کرے، کپڑے بدلے اور جا کے عمرہ کرے، چونکہ نیت تو وہ کر کے آئی ہے نا، اب اس کو دوبارہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نیت موجود ہے، اور اتنے دن اس نے احتیاط بھی کرنی ہے کہ میں احرام میں ہوں، پھر جا کے اپنا عمرہ پورا کرے۔ اللہ پاک سب آنے والوں کا عمرہ منظور و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما۔ یا اللہ، ہم جیسے بھی ہیں گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، میرا مولا تو خنزوریوں پہ بھی رحم کرتا ہے، میرا مولا تو ناپاک پلید کتوں پہ بھی رحم کرتا ہے، مسلمانوں پر بھی رحم فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، شام میں ہیں، سیریا میں ہیں، برما میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، افغان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما،
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت و نصرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔